امام مظلوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کے دادا حسین اس وقت کہاں ہیں؟ برزخی زندگی کے متعلق پوچھا. امام نے کہا اے شخص تو بہت چھوٹا ہے اور تیرا سوال بہت وزنی. اور فرمایا کہ امام حسین کا جسم اطہر قبر میں ہے اور ان کی روح عرش کے دائیں جانب اپنے نانا، والد اور والدہ کے ساتھ ہے. روح حسین عرش سے اپنے زائرین کو دیکھتی ہے. امام فرماتی ہیں روح حسین عرش سے اپنے زائرین کو دیکھتی ہے اور اپنی مجالس عزا میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھتی ہے اور اپنے نانا، اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے درخواست کرتی ہے کہ ان کے عزاداروں کے لیے استغفار کریں تاکہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے. امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ اگر مجھ پر رونے والوں کو علم ہو جائے کہ مجھ پر رونے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو ان کے غم سے ان کی خوشی بڑھ جائے. آپ نے حدیث سنی؟ یعنی اتنا اجر و ثواب ہے کہ ان کے غم سے ان کی خوشی بڑھ جائے اگر ان کو اس کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے. علماء نے کہا کہ دیکھیے چاہے خوف خدا میں گریہ ہو یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ ہو، بظاہر یہ خوف اور غم کی ایک شکل ہے، لیکن اس کی ملکوتی شکل بھی ہے اور وہ ہے امن. جب یہ آپ دیکھتی ہیں، جب آپ دعائیں پڑھتی ہیں، جب آپ مجالس عزا کے اندر رو لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ کتنا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہیں. بظاہر انسان خدا کے سامنے درخواست کر کے عاجزی اور ذلت کا پہلو سامنے رکھتا ہے. علماء فرماتے ہیں لیکن عزت و کرامت کا تاج پروردگار کی طرف سے ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. بظاہر یہ گریہ ایک رنج اور اندوہ کی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کی ملکوتی شکل ایک امن کی سی. امام کے متعلق دیکھیے کہ ان کی برزخی زندگی میں مصروفیات یہ ہیں کہ مسلسل اپنے زائرین کے لیے اور اپنی مجالس عزا میں بیٹھنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں. خود آپ یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہوگا آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ. اس کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جب امام حسین سے ملاقات کی تھی، اور پورا میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ تو آپ وصیت نامے کے اندر آپ پڑھ چکی ہوں گی، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد کی روح کربلا میں امام کی زری کے پاس 13 رحلیں رکھی ہوئی ہیں اور خود آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کی روح ایک رحل پر بیٹھی ہوئی تلاوت قرآن کر رہی ہے. باقاعدہ ان کے والد نے آیت اللہ مرشی کو بتایا اپنے بیٹے کو کہ یہ 12 رحلوں کے اوپر کون کون سے علماء ہیں کہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں امام کی قبر کے پاس، ان کی ارواح. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت امام کہاں ہیں، اپنے والد سے پوچھا. تو آقا مرشی کے والد کی روح نے کہا کہ تم زری کے اوپر کی طرف دیکھو. جب زری کے اوپر کی طرف انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ امام کا اتنا زیادہ نور وہاں پر جلوہ گر تھا کہ تابع نظارہ نہ لا سکے آیت اللہ مرشی. امام کی طرف سے حکم آیا کہ اے مرشی اوپر آ جاؤ. کہا کہ میں عزت و احترام اور اس میں اوپر جا ہی نہ سکا، یہاں تک کہ امام نے پھر وہیں سے ہی کلام کرنا شروع کیا. اور پھر وہ پورا واقعہ ہے اس کے بعد کہ کیا چاہتے ہو ماذا ترید. تو انہوں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا تھا آیت اللہ مرشی نے کہ آ جا کے آیا آست چہ حاجت بوائیں آست. آپ کو تو سب چیزوں سے واقف ہی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا چیز چاہیے. اور اس کے بعد 13-14 جتنی بھی ان کی حاجات تھیں وہ ساری امام کے سامنے پیش کی. ایک حاجت کے سوا ساری حاجات امام نے ان کی قبول کر لی، اور وہ حاجت بھی یہ تھی جو قبول نہ کی کہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میرا وہیں انتقال ہو جائے. امام نے یہ حاجت ان کی قبول نہیں کی، باقی ساری حاجات قبول کر لی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی ساری زندگی حج نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے شرط کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا تھا. تو پھر ان کے والد کا اس سے پہلے ایک جملہ تھا، ان کے والد کی روح کا آیت اللہ مرشی کے، جس سے امام کی مصروفیات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے کیسے اپنے ماننے والوں کے ساتھ مربوط ہیں.
کہا کہ تمہیں جو پوچھنا ہے ذرا جلد پوچھ لینا، کیونکہ امام کو اپنے ایک مریض زائر کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ امام کی کیا مصروفیات ہیں۔